ہلو، ہائے، السلام علیکم۔ اللہ کی رحمتوں میں ہوں آپ اور شان و شوکت سے پرسکون زندگی گزار رہے ہو۔ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں، کسی چیز کا سٹریس نہ لیں، کسی بات کو ٹینشن نہ بنائیں۔ زندگی جتنی ملی ہے اس کو محبت سے گزاریں، پیار دیں اور پیار لیں۔ جب اس نظریے کے ساتھ چلیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور کوئی شخص بھی آپ کے اگینسٹ نہیں ہوگا، نہ کوئی دشمن بنے گا، نہ کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ اپنے آپ کو محبت کی طرح پیار سے لے کر چلتے چلے جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ ہر روز میری باتیں سنیں، میں نت نئے موضوعات پر لیے آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو آسان لفظوں کی گفتگو سے سمجھاتا ہوں کہ کھوئے کھوئے مت رہو، ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش جستجو میں لگے رہو۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد اسلامی تاریخ کا تیسرا مقدس ترین مقام اور عظیم ترین نشانی مسجد اقصی ہے۔ اس کو بھی اسٹڈی کیا کریں۔ آپ بہت یوٹیوب پہ جاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ان باتوں کو بھی پڑھیں۔ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کون کون سی بلند مسجدیں ہیں۔ ویسے تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن تاریخ میں کون کون سی بلند مسجدوں کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس ایک بہت بڑے ہاتھے کا نام ہے، ایک بہت بڑے صحن کا نام ہے، جس کے اندر کئی مقامات مقدسہ ہیں، جن میں سے ایک مسجد اقصی ہے۔ اور میڈیا کے ذریعے ہم لوگ جو تصویر دیکھتے ہیں وہ دراصل ایک مقدس مقام قبط الزہری کی ہے، جو کہ اکثر آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے، وہ قبط الزہری کا ایک مقام ہے۔ اس کی جو ہے قریب قریب اتنی ہی، اس کی جو قدامت ہے وہ قریب قریب اتنی ہی ہے جتنی کہ مسجد حرام کی ہے۔ دونوں کے بانی ایک ہی نبی ہیں، دونوں کی تعمیر جدید بھی انبیاء علیہ السلام ہی نے کی، اور دونوں ہی کے صحن میں انبیاء نے نماز ادا فرمائی۔ دونوں ہی مساجد کو قبلہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ مسجد اقصی پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، اور مسجد حرام موجودہ قبلہ ہے۔ معراج کی شب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سے ملاقات کے لیے آسمانی سفر پر یہیں سے تشریف لے گئے، اور یہیں پر تمام انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ایک ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اس لیے ہم مسلمان جس طرح مسجد نبوی اور مسجد حرام سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح مسجد اقصی بھی ہماری گہری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ مگر کئی دہائیوں سے ہم نے مسجد اقصی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے، اس نے ہماری عقیدت، وراثت، روایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے عشق و محبت کے دعوے پر کئی سنجیدہ قسم کے کوسچنز ریز کر دیے۔ ان میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسجد حرام اور مسجد نبوی کے سفر کے لیے دل میں جو زبردست تڑپ رکھتے ہیں اور ایک ایک پیسہ جوڑ کر سفر حج کو جاتے ہیں، ہم اہل ثروت مسلمانوں کے دلوں میں وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ جنون، وہ شوق، وہ اظہار وابستگی اور وہ حوصلہ مسجد اقصی کے لیے نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی نے ثواب اور عبادت کی نیت سے جن 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہ یہی 3 مسجدیں ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کا ہی سفر کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ یہ مبارک مسجد عظمت و احترام، فضیلت اور خاص طور پہ ثواب کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد بلند ترین مرتبے کی حامل ہے۔ مختلف حدیثوں، مختلف طریقوں سے ان کے بے شمار فضائل، بے شمار فائدے بیان ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا کیا انعام ملتا ہے؟ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ ثواب کے اعتبار سے آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے۔ اس کی نماز محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد کی نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کی نماز مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کی نماز مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ایک ہی ثواب ہے۔ نمازوں پر ثواب کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت مسجد نبوی کی ہے، وہی نسبت مسجد اقصی کو بھی حاصل ہے۔ البتہ مسجد نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے تبرک کی جو دولتیں گراں حاصل ہیں، وہ کائنات میں کسی بھی دوسرے مقام کو حاصل نہیں۔ مسجد اقصی کی عظمت پر قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ ذات ہے ہر بات سننے اور دیکھنے والی ہے۔ یہاں 3 چیزیں بطور خاص سمجھنے کی ہیں۔ ایک، مسجد اقصی کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دی ہے۔ نمبر 2، جب مسجد اقصی کے ارد گرد برکات رکھی گئی ہیں، اس کے اطراف، اس کے مضافات، اس کی فضاؤں اور اس کے ماحول کو برکات سے بھر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس پوری سرزمین کو نہروں، درختوں، پھلوں، پھولوں کو بھی برکات کی چادر سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو پھر عین مسجد اقصی یا اندرون مسجد کی برکات کا کیا کہنا؟